اور اب پیشکش تہذیب. تہذیب on this screen is hosted by our beautiful hostess, Mrs. Rehana Khan. The viewers love this segment as it portrays realism and realistic values of life. Today, Rehana ji will paint the picture of women's worldview with what she says, رشتے. میں ہوں ریحانہ خان، پروگرام تہذیب کی میزبان. آج کی ایک اور روشن صبح کا سلام اور نمستے. ایک بار میں پھر شکر گزار ہوں اپنے تمام ویورز کی جنہوں نے میرے دوسرے سیگمنٹ کو بھی بہت پسند کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ تو بات ہوئی ان بچوں کی جن کی شادیاں بیک ہوم ہوئی ہیں یا کسی اور وجہ سے، گرین کارڈ کی وجہ سے، یا جو بھی ان کا مقصد تھا. لیکن اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں کہ جو بچے یہاں پر پلے بڑے ہیں اور انہوں نے اپنی ہی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنے پورے ہوش و حواس سے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، لیکن ان کو بھی ان تمام مشکلات کا سامنا ہے کہ جو مشکلات جو ہیں ایک ارینج میرج کی صورت میں پیش آتی ہیں. میں ان بچوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کو وہ پابندی، وہ رکاوٹ نہیں ہے کہ جو ایک زمانے میں ہم کو تھی، کہ ہم جس کو شادی کا سفر چننا چاہتے تھے اس کے ساتھ ہمیں کوئی اتنا بات کرنے کا یا سمجھانے کا کوئی اتنا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ وقت اور روایات کا تقاضا تھا. اور اب جب کہ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کو ایک طرح سے جیب میں لیے پھرتے ہیں، جب چاہا اپنے ساتھی سے مل لیا، فون کر لیا، اسمارٹ فون پہ ایک بٹن دبایا اور سب ملاقات وہیں پر ہو گئی. نہ صرف وہ بلکہ ان پرسن بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہیں. اور جس وقت آپ اس رشتے میں ہوتے ہیں، جب آپ وہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی اس کی برائی نظر نہیں آتی. لیکن جب شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد صرف اس کی برائیاں نظر آتی ہیں اور وہ تمام اچھائیاں پس منظر پہ چلی جاتی ہیں. پوائنٹ میرا یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن، وہ جو دوستی، وہ جو ایک رشتہ ہے آپ کا شادی سے پہلے، وہ کیوں ایک دم سے بدل جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ ایک کاغذ کے اوپر سائن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہسبینڈ وائف کے طور پہ قبول کرتے ہیں اور ایک آپ کو رول دیا جاتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا، تو آپ وہ نام کے حساب سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بخود یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ بھی اب یہ ہسبینڈ ہے تو اس نے صرف جو ہے اس نے اپنی پوری فائنینشیل ذمہ داری اٹھانی ہے اور میں ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے بچوں کا خیال رکھوں گی، جو ہمارا ایک سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے. مین وجہ لڑائیوں کی یہ ہے کہ فائنانسز، کہ ہمیشہ کسی کی بھی آپ ینگ کپل سے پوچھیں کہ ان کے بنیادی اختلاف کی کیا وجہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی ہوتی ہے فائنانسز پہ، کہ ایک شخص دوسرے پہ الزام دیتا ہے، خاوند بیوی پہ یا بیوی خاوند پہ، کہ یہ خرچ بہت کرتی ہے، اور یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے شادی سے پہلے کے لونز ہیں تو میں اس کو نہیں پے کروں گا، یا جو بھی اس کی آبلیگیشنز ہیں وہ میں نہیں ادا کروں گا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کو اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے، لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو آپ نے شادی میں سے کچھ ایکسکلوڈ نہیں کیا، آپ نے ایک دوسرے کو ایز از قبول کیا ہے. تو اب آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ پر قرض ہے نہیں ہے، اب آپ سب کا وہ ہر چیز جو ہے وہ کامن ہے. آپ نے ایک ذہن سے سوچنا ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں کل کو آپ کے جب بچے جنم لیتے ہیں تو وہ ان کو ایک سیکیورٹی کا احساس ہو، کیونکہ یہ شاید بچے اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، کیونکہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے جن بچوں کو جنم دیا ہے وہ ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی شخصیت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. بچے بے شک بول نہیں سکتے، لیکن آپ کی باڈی لینگویج سے وہ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں
کہ ان کے ماں باپ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، سہم جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور جو ڈیمیج آپ اپنی شادی کے پہلے چند سالوں میں بچے کی شخصیت پہ کر دیتے ہیں وہ شاید ساری عمر ریکور نہیں ہو پاتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک انسان کی حیثیت سے میں آپ سب کو یہ پوچھتی ہوں کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت تھی ہی نہیں۔ اگر محبت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کی غلطیاں سہنے کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو مت دعویٰ کریں کہ آپ کسی شخص کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر محبت کا دعویٰ کیوں کر سکتے ہیں؟ محبت جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو میرے خیال سے شادی کے بعد ہمیشہ چلا رہنا چاہیے، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ زندگی کے کسی بھی دور میں ہیں، جوان ہیں، بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک محبت کا فیکٹر ہے اگر وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک روم میٹ بن کر ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے پہ مجبور ہیں۔ اپنے رشتے کو مجبوری سے مت نبھائیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ میرج جو ایک طرح کا کانٹریکٹ ہے، آپ نے اس میں رہنا ہے، آپ نے اس کو دل و جان سے قبول کیا ہے، تو پھر جیسے کہ آپ کہیں پہ کسی ماحول میں یا آپ اپنی کسی جاب پر جاتے ہیں تو وہاں کے بھی ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، اس کو بھی تو آپ مانتے ہیں۔ وہاں پہ بھی تو ساتھیوں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، ان کو بھی تو آپ معاف کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ اپنی باہر کی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں جب وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ ایک اور ہی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹی چھوٹی مثال دوں گی، کچھ کپل سے بات کرنے کا اتفاق ہوا تو ان میں سے ایک کا یہ کہنا تھا کہ اس کی یہ عادت ہے کہ یہ نہا کے اپنا ٹاول بیڈ پہ چھوڑ دیتا ہے، جو کہ میری صفائی پسند طبیعت پہ بہت گراں گزرتا ہے، اور ہماری اس بات کے اوپر ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، اور ان کی لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں نے زندگی کے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں کس کا کیا قصور ہے؟ میں کسی کو بلیم نہیں دوں گی، لیکن ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا ساتھی بدلنے کا سوچیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی اس عادت کو بدلنے کا سوچیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے؟ اور اگر آپ کا اپنا پیشنس لیول دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ دوسرے شخص کو اس لیول پہ نہ لا سکیں کہ وہ آپ کو جب یہ دیکھے کہ آپ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں، تو اس کو ضرور ریئلائز ہوگا، ضرور اس چیز کو محسوس کرے گا یا کرے گی کہ میں نے یہ غلطی کی ہے اور میرے پارٹنر نے مجھے کھلے دل سے معاف کیا ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آؤں تاکہ ہماری میرڈ لائف ایک خوشحالی کی طرف بڑھ سکے۔ کیونکہ شادی نام ہے سمجھوتوں کا۔ یہ کہنا کہ بھی اگر محبت کے بغیر شادی جیسے پرانے زمانے میں ہوتی تھی تو وہ کیسے کامیاب ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں بہت پیشنس تھا، بہت ٹالرنس تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ایک عادت تھی کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی نوجوان نسل میں بالکل نظر نہیں آتی۔ بہت امپیشنس ہیں، جلدی جلدی میں فیصلے کرتے ہیں، جتنی جلدی محبت کرتے ہیں کہیں اس سے جلدی ہی وہ اس میں رشتے سے نکلنے کا سوچتے ہیں، اور اس طرح بار بار رشتوں میں ملوث ہونا اور اپنے جذبات کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ آپ چھوڑنے اور پکڑنے کے چکر میں اپنے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو بھی ایک مزریبل، ایک بہت تلخ اور ایک ایسا انسان بنا دیتی ہے کہ جس میں زندگی کے منفی اور انتہائی نیگیٹو اثرات جمع ہونے لگتے ہیں، اور آپ بے شک اس شادی کو یا اس رشتے کو اگر ختم بھی کر دیں تو آپ کے اندر کا وہ جو اینگر ہے، آپ کے اندر کی جو وہ فرسٹریشن ہے، وہ کسی نہ کسی صورت دوسرے راستے پہ بھی، دوسرے ساتھی کے ساتھ بھی نکلے گی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کے رشتے میں کوئی ابیوز نہیں ہے، کوئی ایسی گھٹن نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جو آپ کو مجبور کرے کہ آپ اس رشتے کو ختم کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی اگر غلط فہمیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے ہیں کہ جو دو انسانوں کے، دو ایڈلٹ کے آمنے سامنے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنے سے ریزالو ہو سکتے ہیں، تو بجائے اس رشتے کو ختم کرنے کے
آپ اس رشتے کو نبھانے کو سوچیں، کیونکہ دیکھیں محبت کے بھی 4 لفظ ہیں اور نفرت کے بھی 4 لفظ ہیں، اور جو لفظ سوری ہے وہ بھی 4 ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اور اگر 4 دن کی زندگی میں آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ لڑائی جھگڑے میں گزار دیا، ایک دوسرے سے روٹھ کے گزار دیا، اپنے بچوں کو اگنور کر دیا، تو وہ 4 دن کی زندگی کچھ اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا اور تانے دینے سے گریز کرنا، وہی ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ اور میں اپنی آج کل کی نوجوان نسل سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے رشتوں کو یوں اتنی آسانی سے نہ توڑیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے ناخن بڑھتے ہیں تو آپ اپنے ناخنوں کو تراشتے ہیں، اپنی انگلیوں کو نہیں کاٹتے۔ اس لیے اگر آپ کے رشتوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو آپ اپنی غلط فہمی کو دور کیجئے، رشتوں کو نہیں، کیونکہ یہ رشتے زندگی میں بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور جب کوئی ایک اچھا ہم سفر مل جائے اور اس کے ساتھ زندگی کا سفر شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کو اتنی جلدی جج نہیں کریں، اتنی جلدی اس کو اس بات کا فیصلہ نہ سنائیں کہ تمہاری 1-2 عادات یا کچھ ایسی چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں تو میں آگے تمہارے ساتھ چلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ آپ اس کو کہیں پہ بھی جا کر اس کو آزمائیں، یہاں پہ امریکہ میں رہیں، پاکستان میں رہیں، انڈیا رہیں، دنیا کے کسی بھی شخص کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں، جب تک آپ کی زندگی میں کمپرومائزز نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے اور سوچنے کی اور سمجھانے کی شکتی نہیں ہے، اگر آپ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو پھر یہ زندگی کا سفر بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں چلتے چلتے پھر آپ سے سب سے یہ کہوں گی کہ آپ مجھے اس پروگرام کے بارے میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور میں ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ہم اس پروگرام کا وقت بڑھا رہے ہیں اور بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے اور بہت سے مہمانوں کے ساتھ، ان سے سوالات کریں گے، جوابات سنیں گے اور اپنی زندگی کے اور مسائل پہ روشنی ڈالیں گے۔ چلتے چلتے پھر آپ کو سب کو میں دعا دیتی ہوں کہ آپ خوش رہیں اور خدا آپ کو آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور شکتی عطا کرے۔ اجازت۔